بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 396 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی من اکل الثوم او بصل ان یحضر المسجد۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں ارشاد فرمایا، جس نے اس پودے یعنی لہسن کو کھایا وہ ہرگز ہماری مساجد میں نہ آئے۔ زہیر کہتے ہیں فی غزوہ کے الفاظ ہیں اور انہوں نے خیبر کے لفظ کو ذکر نہیں کیا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مثنى بن عبید العنزی، دوسرے ہیں یحییٰ القطان۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اس میں تحدیث، اخبار اور عنعنہ تینوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں اور اس سند کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ان 9 مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب اصول ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ من ہذہ الشجرہ، یہاں شجر سے مراد لہسن کا پودا ہے، اور اس میں ایک علمی اور لغوی نکتہ ہے۔ عربی زبان کے معروف قاعدے کے مطابق شجر صرف اس پودے کو کہتے ہیں جس کا باقاعدہ کوئی تنا ہو، اور جس پودے کا تنا نہ ہو اسے نجم یعنی جڑی بوٹی یا بیل کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین نے قرآن کریم کی آیت والنجم والشجر یسجدان کی تفسیر میں یہی فرق بیان کیا ہے کہ نجم سے مراد بغیر تنے کے پودے اور شجر سے مراد تنے والے درخت ہیں۔ البتہ بعض ماہرین لغت کا کہنا ہے کہ ہر وہ پودا جس کی جڑ زمین میں پکی ہو اور کٹنے کے بعد دوبارہ نکل آئے وہ شجر ہی کہلاتا ہے، خواہ اس کا تنا ہو یا نہ ہو۔ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لہسن کے پودے پر شجر کا اطلاق اسی وسیع معنی میں ہوا ہے، جبکہ عام لوگ درخت صرف تنے والی چیز کو ہی سمجھتے ہیں۔ بعض دیگر اہل علم کے نزدیک ان دونوں میں عموم و خصوص کا تعلق ہے، یعنی ہر چھوٹا پودا بھی وسیع معنوں میں شجر کہلا سکتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت بنیادی طور پر ایک پودے کی ہی ترقی یافتہ شکل ہے، اس لیے ہر کھجور درخت ہے، لیکن ہر درخت کھجور نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ حدیث میں لہسن کو درخت کہنا لغوی اعتبار سے بالکل درست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں یعنی الثوم، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وضاحتی لفظ کس راوی نے بڑھایا ہے۔ البتہ قوی امکان یہ ہے کہ یہ امام نافع رحمہ اللہ کے شاگرد عبید اللہ بن عمر کا کلام ہے، کیونکہ دیگر محدثین نے جب اس حدیث کو امام نافع سے نقل کیا تو اس میں یہ وضاحتی لفظ موجود نہیں تھا۔ تیسرا لفظ ہے کہ فلا یأتین المساجد، اس جملے سے ان لوگوں کے موقف کی نفی ہوتی ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ لہسن یا پیاز کھا کر آنے کی ممانعت صرف مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہے۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے اس محدود سوچ کو انتہائی کمزور قرار دیا ہے۔ اس کی تائید امام عبدالرزاق کی مصنف سے بھی ہوتی ہے، جہاں امام ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے جب جلیل القدر تابعی امام عطا سے پوچھا کہ کیا یہ ممانعت صرف مسجد حرام کے لیے ہے یا تمام مساجد کے لیے، تو انہوں نے 2 ٹوک جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ حکم دنیا کی تمام مساجد کے لیے عام ہے، لہذا ہر وہ مسجد جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو وہاں ایسی بدبو کے ساتھ آنا منع ہے جس سے دوسرے نمازیوں یا فرشتوں کو تکلیف ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابن نمیر قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها یعنی الثوم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس سبزی سے کھایا
وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو جائے، یعنی لہسن۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں فلا یقربن، یعنی وہ ہمارے قریب نہ آئے۔ اس میں مسجد کی صراحت نہیں ہے، چنانچہ بعض علماء نے اس عموم سے یہ استدلال کیا ہے کہ بدبودار چیز کھا کر نہ صرف مسجد بلکہ مسلمانوں کے ہر اس اجتماع میں جانے کی ممانعت ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے عیدگاہ، نماز جنازہ کا مقام یا ولیمہ اور شادی بیاہ کی محافل۔ کچھ فقہاء نے اسے قیاس کے ذریعے مساجد کے ساتھ ملایا ہے، لیکن الفاظ کے عموم کو سامنے رکھنا زیادہ مضبوط دلیل ہے۔ اسی مفہوم کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل انس رضي الله عنه عن الصوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا۔ اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس پودے سے کھایا وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے اور نہ ہی ہمارے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں، پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں اسماعیل ابن علیہ، تیسرے ہیں عبدالعزیز بن صہیب البنانی البصری ثقۃ، اور چوتھے ہیں مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں ولا یصلی معنا۔ اس جملے سے ائمہ کرام نے یہ عام حکم اخذ کیا ہے کہ لہسن یا پیاز کھانے والے کو نہ صرف مسجد بلکہ نمازیوں کے کسی بھی اجتماع میں حاضر ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے، خواہ وہ باقاعدہ مسجد نہ بھی ہو، جیسے کھلے میدان میں نماز ہو رہی ہو، جیسے کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس سے تمام عبادات اور دیگر اچھے اجتماعات کا بھی یہی حکم معلوم ہوتا ہے۔ یہاں سے بعض فقہاء نے اس حکم میں حد سے زیادہ وسعت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حمید قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس پودے سے کھایا وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے نہ ہی ہمیں تکلیف پہنچائے لہسن کی بو سے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں، پہلے ہیں محمد بن رافع القشیری، دوسرے ہیں عبد بن حمید ابو محمد القسی، تیسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام، چوتھے ہیں معمر بن راشد، پانچویں ہیں الزہری محمد بن مسلم، چھٹے ہیں ابن المسیب اور ساتویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔